بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہوسٹن چینل میں خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام موصول ہوا جو ایک مختصر سے سوال پر مشتمل تھا: یا شیخ، خودکشی کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے موبائل فون پر سائے سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا۔ میں نے کہا، معاف کرنا، آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا دہرا دیجیے۔ اس نے بیزار لہجے میں جواب دیا: شیخ، سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں کہ اسے توقع ہی نہ ہو۔ میں ہنسا اور بولا کہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ وہ اس نے چلاتے ہوئے کہا، کیا؟ میں نے پوچھا، کیا ہم یہ طے کرنے میں آپ کا آرٹ بتائیں کہ آپ کو خودکشی کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ نوجوان اس بات پر چپ رہا۔ اس پر میں نے کہا، اچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا کیونکہ مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، دراصل میں ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے۔ وہ اپنے آپ میں بہتر تبدیلی لانے اور اپنی دستیاب صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے؟ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں تاکتا رہتا ہے؟ ان کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ یا کم از کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر چڑھنا ہی شروع کر دے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، یہ عربی شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: جو کو پیمائی سے گھبراتا ہے وہ ہمیشہ گھاٹیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون آدمی اس کتاب سے یا ان اصولوں پر لکھی گئی کسی بھی کتاب سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتا؟ وہ بیچارہ انسان جس نے اپنی بری عادتوں کے روبرو سر تسلیم خم کر دیا ہے، جو اپنی موجود صلاحیتوں پر قناعت کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے مزاج کا حصہ ہے، اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، میں اپنا طریقہ کار تبدیل نہیں کر سکتا، لوگ میرے اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تقریر کرنے لگوں یا احمد جیسا خوشباش نظر آؤں یا جواد کی مانی لوگوں کا پیارا بن جائے تو یہ محال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا۔ میرے ساتھ ایک خاصے عمر رسیدہ بزرگ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بزرگ آس پاس بیٹھے لوگوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے نمایاں تھے، اس کے علاوہ ان میں ایسی کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے وہاں ایک مختصر سی تقریر کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتوے کا ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں اور ابن باز ہم جماعت تھے۔ آج سے 40 سال قبل ہم مسجد میں شیخ محمد بن ابراہیم کے پاس اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ اس شخص نے یہ کہا۔ اس پر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خبر سنا کر خوشی کے مارے ان کے چہرے کی داڑیاں دمک رہی تھیں۔ وہ اس بات پر بے حد مسرور تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے، جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا کہ اے لاچار آدمی، تم بھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا بھی علم تھا، پھر تم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائے تو ممبر و محراب ان پر روئیں، لائبریریاں آنسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کے فراق پر نوحہ کناں نظر آئے، اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دلجوئی کی خاطر یا رسم دنیا کے طور پر۔ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا میں فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلس سے جمع کرتی تھی۔
ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اس بلندی پر پہنچے جس پر وہ فائز ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے کارآمد ہونے پر اسے اطمینان ہے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ترش روئی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جائیں، افسردگی کو خیر بار کہہ کر حشاش بشاش اور خوشباش نظر آئیں، کنجوسی چھوڑ کر کشادہ دلی اپنائیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں۔ مصائب کے گپ اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں، اپنے آپ کو ایمان و یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں، اپنی زندگی میں دلچسپی لیں، اس سے لطف اٹھائیں۔ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، انہیں بے جا غم اور بے مقصد پریشانیوں میں ضائع نہ کریں۔ رہا یہ سوال کہ یہ سب کیوں کر ممکن ہے، تو یہ کتاب میں نے اسی سوال کے جواب میں لکھی ہے۔ میرے ساتھ ہے، یہ ہم انشاءاللہ جلد منزل پائیں گے۔ اس پوری ویڈیو کا دوستو حاصل یہ ہے کہ بہادر وہ ہے جو پختہ عزم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتا رہے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ تو دوستو میں تھا عبدالرحمن، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو اس بک کے اگلے پارٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جیسے ہی اگلا پارٹ آئے آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔